ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے محترمہ مبشرہ فردوس صاحبہ، جو اورنگ آباد سے تشریف لائی ہے، جو ماہر تعلیم ہے، ماہر نفسیات ہے اور دینی علم میں بھی انہیں بڑا عبور حاصل ہے۔ ہمیں ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح خواتین اور لڑکیوں میں بے راہ روی دیکھی جا رہی ہے، ان کی تربیت میں کیا کمی رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے دین سے بھی پھر رہی ہے، اور بہت ہی گھنونا کام جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مرتد بھی ہو رہی ہے۔ تو ہم میں کیا کمی رہی ہے جس سے ہم نے اس پر توجہ نہیں دی؟ دیکھیے، جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ابھی ہم لوگ آئے دن ایسے مسائل دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، یا پھر کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ کالج کا کیمپس کا ماحول ہے اس میں وہ انوالو ہو کر جو ہے اسلام سے پھر رہی ہیں یا شادی وغیرہ کر رہی ہیں ان سے۔ تو ان چیزوں کو پر ہم کو ان مسائل پر سوچنا ہوگا کہ کہاں ہم نے غلطی کی ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ کہ بے حیائی کا جو سیلاب ہے، اس سیلاب میں جہاں سب کا نقصان ہوا ہے وہاں پر ہماری بچیوں کا بھی نقصان ہوا۔ ان کی اصلاح و تربیت کے لیے خصوصی گھروں کے ماحول کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ہم تنظیمیں جو خواتین کی ہیں، گرلز کی ہیں، ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں ابھی جماعت اسلامی کا ایک ہفتہ سیرت بھی منایا گیا ہے کہ ہفتہ سیرت کے ذریعے سے یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہماری عہد رفتہ کی جو صحابیات تھی، ان صحابیات کا کردار، ان کے صحابیات کا جو عمل ہے وہ کس طرح تھا، وہ سماج کو بلڈ کرنے، سماج کی تعمیر میں کس طرح کا رول ادا کرتی تھی، وہ کتنا تعلیم کے میدان میں آگے تھی، وہ ہر عملی میدان میں اپنا رول پلے کرتی تھی۔ ان کرداروں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے گھر کی چار دیواری میں بھی، اور ہمارے اسکول اور کیمپسز کے اندر بھی جو مغربی تہذیب کا بڑھتا ہوا سیلاب ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ صحیح کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب میں جو آج کل جو جن چیزوں کو، بہت برائیوں کو، جس کو پہلے سماج، پورا بھارتی سماج جو ہے جس کو برا سمجھا کرتا تھا کہ لیو ان ریلیشن شپ ہے یا ناجائز تعلقات لڑکوں سے رکھنا ہے یا ان کو دوست بنانا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کلچر کا جو سیلاب ہے، ان چیزوں کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو بہت نارملائز معاشرے نے کر لیا، اس کو تعلیم کے نام پر اس کو عام کر دیا گیا۔ تو تعلیم دراصل کسی بھی انسان کی تہذیب، تمدن، کلچر اور مذہب چھیننے کا نام نہیں ہے، بلکہ تعلیم یہ ہے کہ ہم اخلاقیات کے ساتھ رہیں، ہم اپنے اللہ رب العالمین کو ہم اپنے علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پہچانیں، سماج کو توڑنے اور ڈسٹریکٹ کرنے والے عناصر جو ہیں ان عناصر کو ختم کریں اور اپنے اس کردار کو بحال کریں جو ایک عورت کا کردار ہے گھر کی چار دیواری میں، بہترین خاندان میں، بچوں کی تربیت میں، اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کسی ایک کو ہم دوش نہیں دے سکتے کہ خاتون ہی اس کو کریں یا معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ مرد اور عورت، خواتین، مرد اور عورت، ماں اور باپ مل کر جو ہے اس پورے سماج اور خاندان اور گھر اور بچوں کی تربیت پہ فوکس ہو جائیں۔ اسی وجہ سے جو ہے جماعت اسلامی کی مہم بھی چل رہی ہے، ہفتہ سیرت وہی ہے راہ میں تیرے عزم و شوق کی منزل۔ تو یہ ایک انیشیٹو ہے، اس طرح کے مزید انیشیٹوز لینے چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے یا جاب کرتی ہے اور ان کی عمر 30-35 تک ہو جاتی ہے، اور ہمارے لڑکے جو ہے تو 20-22-23 سال کی عمر میں شادیاں کر لیتے ہیں۔ جب لڑکیوں سے کہا جاتا ہے شادی کے تعلق سے تو وہ کنوارے لڑکے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس صورت میں ہم کیا کریں؟ اصل میں دیکھیے، جو نکاح ہے اس کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے ہمارے معاشرے نے، کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر، اور پھر جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ان سے شو کرنے والا کلچر ہے، شوبز کی دنیا ہے، اس نے کیا کیا کہ شادی بیاہ کو بہت مشکل ترین چیز بنا دیا۔ جس قدر ہم نکاح کو آسان بنائیں گے اور جس قدر ہم آسان کرائٹیریا نکاح کے مقاصد پر فوکس کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نکاح دراصل ایک خاندان کو بنانے کا ایک انیشیٹو، ایک اسٹیپ ہے، اس کو آسان ترین کریں گے۔ جو خرافات ہم نے بنا لیے ہیں، ایک تو لڑکی بہت زیادہ اسمارٹ ہو، اچھی ہو، پڑھی لکھی ہو، جو کرائٹیریا ہے لڑکیوں کے والدین کی طرف سے بھی، لڑکے کے والدین کی طرف سے بھی، دونوں کی طرف سے جو معیارات ہیں وہ معیارات ہی سب سے خطرناک ہیں۔ ان میں بہت آسان کریں، اخلاقیات کی بنیاد پر اور انسانیت کی بنیاد پر یا پھر دینداری کی بنیاد پر اس پر رشتے کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ کے جو کلچر ہے، بہت زیادہ بڑے بڑے فنکشن ہال ہے، جہیز ہے اور لین دین کے معاملات ہیں، اس نے بھی معاشرے کے اندر بہت بڑی خلا پیدا کر دی ہے، جس سے ہم سماج جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کو بہت آسان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور لڑکیوں کو ریجیکٹ کرنے والا جو مسئلہ ہے تو یہ بھی دراصل مادہ پرستی سے تعلق رکھتا ہے، گلیمر کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کو ہم کو ختم کرنا ہوگا اور اس کے لیے عملی اقدام کرنے ہوں گے۔ ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ہندوانہ کلچر، ہندوانہ تہذیب ہمارے یہاں
आ गई है कि अगर कोई दूसरा निकाह करना चाहता है, दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे बहुत मायूब समझा जाता है, जबकि इसके ज़रिए से बुराई के रास्ते बंद हो सकते हैं। देखिए, अगर इस्तिताअत है तो इस्लाम में ताद्दुद इज़्दिवाज का ताल्लुक़ है, एक से ज़्यादा बीवी या पॉलीगैमी जिसे कहते हैं, तो उसका जो ताल्लुक़ है इस्लाम में है कि अगर कोई शख्स इस्तिताअत रखता है, ताकत रखता है, तो वो एक एक से, दो दो से, तीन तीन से निकाह करे, चार चार से निकाह करे। अब जो है जिस मर्द की हैसियत है और वो करना चाहता है, तो बुराई के रास्तों को बंद करने के लिए इस्लाम ने दरवाज़ा खोला है। अगर कोई शख्स एक फ़र्द से शादी कर रहा है और फिर बाद में वो नाजायज़ ताल्लुकात दूसरों से रख रहा है, तो वो रास्ते को, नाजायज़ रास्ते को बंद करे और वो निकाह में ले, उस औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, दूसरी औरत की भी और दूसरी औरत को भी रखे। अभी मैं कल एक किताब पढ़ रही थी, उसमें मोहतरम अमीर जमात ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है कि मगरिबी दुनिया में पॉलीगैमी यानी ताद्दुद इज़्दिवाज को इस नज़र से देखा जाता है, जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं इस नज़र से देख रहे हैं कि औरत की हैसियत, बीवी की हैसियत से उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन उसके काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दो लोगों में। तो इस तरह से, इस नज़र से उसको देखें कि इस्लाम ने जो है किसी औरत को की हैसियत को कम नहीं किया उसमें, बल्कि उसको ताद्दुद इज़्दिवाज को, अगर दो बीवियां भी होती है तो मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो मर्द की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से अगर उसको देखा जाए तो वो कोई गलत नहीं है, लेकिन सारे नाजायज़ रास्ते बंद करने के लिए इस्लाम ने ये रास्ता खोला है। उसको इस तरह से देखना या इसको गलत तरीके से लेना, ये गलत है। अब कोई इंसान लिव इन रिलेशनशिप बाहर रखे और नाजायज़ ताल्लुक़ रखे तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है माशरे के लिए उससे कि वो शादी कर ले, दूसरी शादी। बहुत बहुत शुक्रिया।